الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آڈیو 15 ہمارا تھا جنگ احد کے بارے میں. تو جنگ احد میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ 50 تیر انداز کی غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، بھگدڑ مچ گئی تھی. اس طریقے سے آڈیو 16 بھی ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے جنگ احد کے بارے میں. تو اس غلطی کے بعد جب فوج میں بھگدڑ ہو گئی تھی، سب مطلب منتشر ہو گئے تھے، کوئی مدینے کی طرف بھاگ رہے تھے، بالکل ہڑبڑ مچ گئی تھی. ایک جو اچھے سے چل رہی تھی جنگ، جس میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہو رہی تھی، تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے تمام سب یہ ہو گیا تھا، ڈسٹرب ہو گئی تھی وہ جنگ. تو جس پہ مشرکین غالب آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے. تو سب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر ملتی، حفاظت کی خاطر جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتے، تو سب میں پہلے کون صحابی تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے. جب ابو بکر صدیق اور ابو دجانہ اور مصعب بن عمر، حضرت علی، یہ جماعت جب پہنچتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے اور 7 انصار صحابہ، یعنی 9 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جس میں 7 انصار صحابہ تھے اور 2 مہاجرین تھے. تو ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے تھے، اور 2 مہاجر صحابہ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں صحابہ لڑ رہے تھے آپ کے لیے. تو جب یہ جماعت آ گئی تو یہ لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ایک باڑ کی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے. تو ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہے اور اس میں کیا ہے، وہ لوہے کی جو ٹوپی تھی خود اس کی کڑیاں ڈھسی ہوئی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ نکال دوں جس سے تکلیف کم ہو. جیسے ہی ابو بکر صدیق نکالنا چاہ رہے تھے تو ادھر سے ایک صحابی ہے جن کا نام تھا عبید بن جرحہ، وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، یعنی جیسے ایک چڑیا اڑتی ہوئی قریب پہنچتی ہے یا ایک پرندہ اڑ کر پہنچتا ہے، تو اس طریقے سے وہ صحابی عبید بن جرحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہ جو لوہے کی کڑی دھسی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں، اس کو اپنے دانتوں سے نکالا، کیونکہ ہاتھ سے نکالنے میں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے دانتوں سے وہ کڑی کو نکالا. اس طریقے سے جب یہ نکال رہے تھے تو اس کوشش میں ان کا ایک دانت ٹوٹ جاتا، تو پھر دوسری طرف کی بھی کڑی نکال رہے ہیں تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ جاتا. پھر ایک صحابی تھے جنہوں نے جب یہ خون بہ رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے دانت شہید ہو گئے تھے، آپ کے سر پہ کی جو لوہے کی ٹوپی تھی خود، جسے خود کہا جاتا ہے، وہ ٹوٹ کر آپ کا سر کندھا زخمی تھا، تو آپ کے چہرے مبارک سے خون نکل رہا تھا. تو ابو سعید خدری کے والد تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو چوسا، کہ بہت زیادہ بہ رہا تھا، خون کو صاف کرنے کے لیے وہ خون اپنے منہ سے چوس لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تھوک دو. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں تھوکوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے وہ مالک بن سنان، ابو سعید
خدری کے والد تھے، ان کا نام تھا مالک بن سنان، انہیں دیکھ لے. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو چوسا تھا اسے تھوکا نہیں تھا بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیا، مطلب اس کو نگل گئے تھے وہ. تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیر لینے لگے. حضرت حاتب بن ابی انہوں جا کر نا عتبہ بن ابی وقاص اس کو مار دیتے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ مشرک آدمی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاک کر پتھر پھینکا تھا، اس کو قتل کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، حالانکہ آپ زخمی تھے، مشرکین ایک دم آگے بڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نا تیر چلا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمان جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. اس کو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو قتادہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ابو قتادہ بھی تھے اور ان کو نا مشرکین کی وجہ سے چوٹ آ گئی تھی آنکھ میں، تو ان کی آنکھ ڈھلک کر نا باہر نکل گئی تھی، گلے پہ لٹک رہی تھی اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صرف اس کو اندر ڈھکیل دیتے آنکھ میں، ڈھکیل کا ایسا مطلب اس کی وجہ سے ان کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی ایسا مطلب آپریشن کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑی، بس آنکھ اٹھا کے اندر رکھ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں آگے بھی چل کر کہتے کہ مجھے یہ دو آنکھوں میں سے یہ آنکھ کی روشنی زیادہ ہے، یعنی اس آنکھ سے اچھا دکھائی دیتا تھا. یہ صحابی تھے ابو قتادہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو نا اتنی شدید چوٹیں آئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جب مشرکین سے لڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کیا کر رہے تھے، اپوزیشن اپنی پہاڑ کی طرف اوپر چڑھ رہے تھے. اوپر چڑھتے چڑھتے وقت یہ تمام واقعات پیش آ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ جب مشرکین آ گئے، خالد بن ولید آ گئے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، سب کو خبر چلی. اب تو یہ پورے مسلمان بھی اکٹھا ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور مشرکین اب یہ سب لوگ ایک طرف ہو گئے، مسلمان پورے بکھر گئے، جو بھی بکھر گئے تھے وہ سب نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. اور یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. مسلمان کی جو بھی جماعت تھی وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے اور مشرکین ان پر حملہ کرتے جا رہے تھے اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے. لوگ آسانی سے ان کو پہ قابض ہونے نہیں دے رہے تھے. جو مسٹیک ہو گئی تھی ہو گئی، لیکن آپ پورے ایک پوزیشن میں آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین کا دفاع کر رہے تھے تمام لوگ. تو اس درمیان یہ واقعات پیش آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی بہت زیادہ چوٹیں آ گئی، اور اس جنگ کی وجہ سے ان کے پیر میں بھی چوٹ آئی، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑانے لگے. پھر عورتوں کا بھی کارنامہ ہے اس جنگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں پر میں ام امارہ کو ہی دیکھتا تھا. جنگ احد میں ام امارہ اس طریقے سے تھی کہ ہر جگہ پہ وہ نا لڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے ہر جگہ سے، مطلب ادھر ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہوئی دکھائی دی تھی. انہیں لیڈی آف احد کہا گیا ہے. کون ہے یہ صحابیہ؟ ام امارہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم اور ام ایمن، یہ تینوں صحابیہ جنگ کے بعد زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے قابض ہو گئی تھی. بہت جلدی سے تیزی سے بھاگ بھاگ کر یہ زخمیوں کو پانی پلاتی، مشکل سے اٹھا کر پانی سے بھرے ہوئے مشکل سے لا کر زخمیوں کو پانی پلانے لگی تھی. یہ کب ہے؟ جنگ ہونے کے بعد جب یہ لوگ تھے. تو یہ عورتوں کا کردار تھا جنگ احد میں. جب مصعب بن عمیر کو قتل کرتے، یعنی جو جھنڈے کے علمبردار تھے مہاجرین کے، جب ان کو قتل کرتے تو ان کا قاتل کا نام تھا ابن قمیہ. تو یہ ابن قمیہ کیا سوچتا، جب مصعب بن عمیر کو قتل کرتے تھے تو وہ سمجھتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی طرف ہٹ رہے ہیں اور مشرکین کو یہ اطلاع ملتی کہ مصعب بن عمیر کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، تو ان میں کیا ہوتا، ایک قسم کا اطمینان ہوتا تھا. چلو جو مین تھا آدمی وہ ان کا تو انتقال ہو گیا نا، بلکہ وہ لوگ نا آگے بڑھنے میں سستی کر دیتے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان میں اطمینان آ جاتا. پھر یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگی ماحول تھا، مشرک غالب آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے. مسلمانوں پر اللہ کی ایک نعمت بھی ظاہر ہو رہی تھی، وہ نعمت تھی اونگ آ رہی تھی مسلمانوں کو. ذریعے سے ٹینشن ہو تو نیند آتی، ہم سب کو ہماری نیند حرام ہو جاتی، لیکن اس موقع پر بھی صحابہ کو نیند آ رہی تھی. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ان کے ہاتھ سے نا بار بار تلوار چھوٹ جاتی تھی، بار بار وہ ہاتھ میں لیتے اور دفاع کرنے لگتے، مشرکین سے لڑنے لگتے، لیکن بار بار
ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی تھی. یہ بھی ایک نعمت تھی, اللہ کی مدد تھی جو مسلمانوں پر نازل ہو رہی تھی. پھر ابیہ بن خلف کا قتل کا واقعہ ہے. یعنی ابیہ بن خلف چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ اٹھا کر اس پہ تاک کر وار کیا. یعنی وہ پورا فل آرمر پہنا ہوا تھا, یعنی ہر طریقے سے پورا چہرے پہ لوہے کی ٹوپی, ذرے وغیرہ پہنی ہوئی تھی. پھر تھوڑی سی گیپ تھی جو اس کے سینے سے اور حلق کے پاس نظر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا وہاں پر وار کیا تھا. حالانکہ زخم تو دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ بھی, اس کے پر خون بھی نہیں نکل رہا تھا, بس ہلکی سی چھوٹی سی خراش آئی تھی. لیکن پھر بھی وہ ایسا بدحواس ہو کر بھاگ رہا تھا جیسے ایک بیل, بگڑا ہوا بیل بھاگ رہا تھا, اور چیختے ہوئے محمد نے مجھے مار دیا, محمد نے مجھے مار دیا, یہ کہہ کر چلاتے ہوئے مشرکین کے درمیان گھومنے لگا تھا. مشرکین نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے, تمہیں تو اتنی چوٹ بھی نہیں آئی, کیوں اتنے بدحواس ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں, محمد نا مکے میں مجھے کہتے تھے کہ میں تمہارا قتل کر دوں گا, اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. اب تو انہوں نے مجھے نیزے سے مارا ہے, میں تو مر گیا. ایسا بیچارہ وہ پریشان ہو کے پھرتے رہتا اور بولتا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی, ایک قوم ہے ابن مجاز, اگر ان کے تمام لوگوں میں میرا درد بانٹ دے, میری تکلیف بانٹ دے تو پھر بھی کم ہے. یہ حال تھا اس کا. کون تھا یہ؟ ابی بن خلف. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کیمپ کی طرف بڑھ رہے تھے تو مشرکین کا دباؤ بھی بڑھنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہم سے یہ اوپر نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت لگاتار مشرکین کو نیچے ہٹا رہی تھی, یعنی اوپر پہنچنے نہیں دے رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ سے فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ ان کے نا حوصلے پست کرو. تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اکیلا کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی کہا کہ ان کے حوصلے پست کرو, یعنی ان کو نیچے کی طرف ڈھکیلو. تو انہوں نے اپنے ترکش سے ایک تیر چلایا اور مشرکین کو مارا. تو مشرک ڈھیر ہو گیا. جب انہوں نے دوسرا تیر نکالنا چاہا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو تیر پہلے چلا چکے تھے وہی تیر ہے یہ. اس طریقے سے ان کو 3 بار میں سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہی تیر بار بار واپس ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس سے مشرکین کا بہت اچھے سے مقابلہ کیا اور یہ تیر ہمیشہ اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ کی طرف بڑھ گئے اور مشرکین سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور یہ مسلمان کی جماعت اوپر پہاڑ کی طرف جا کے ایک جگہ پہ گھاٹی میں ٹھہر جاتے, تو مشرکین نا وہ پہاڑ پہ آگے نہیں بڑھتے, وہ لوگ واپس اپنے کیمپ کی طرف جاتے, یعنی جنگ روک دیتے. روک دینے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے, شہداء کا مسئلہ شروع کر دیتے. اور کچھ مشرک مرد اور عورتیں کیا کرتے, جو بھی شہداء تھے مسلمان شہداء, ان کا مسئلہ کرنا. مسئلہ یعنی ان کے اعضاء نکال کر ان کے ناک, کان اور شرمگاہیں وغیرہ کاٹ دیتے. تو یہ چیز کو مسئلہ کہتے ہیں. ان کا مسئلہ شروع کر دیتے. تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ان کا نام ہند تھا, اور یہ آپ دیکھ رہے نا جو بھی نام آ رہے, خالد بن ولید, ابو سفیان, ان کی بیوی ہند, اور اکرمہ بن ابی جہل, جبیر بن معطم, یہ سب لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. لیکن یہ لوگ نا پورے بعد میں مسلمان ہو جاتے, سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آتے, اور یہ سب نا بہترین صحابہ اور صحابیات بن گئے تھے. تو اب ان پہ نا بری چیز بھی نہیں بول سکتے ہم لوگ, کتنا غصہ تھا یہ سب لوگ یہ ایسے حرکتیں کر رہے, مگر پھر بعد میں یہ سب لوگ ایمان لا لیے اللہ کی طرف سے. کچھ ٹھیک ہے. پھر ہند ابو سفیان کی بیوی تھی جن کا نام تھا ہند, انہوں نے کیا کیا, حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکالا. اس کو چبا کر نگلنا چاہا پر نگل نہیں پائی, اس کو تھوک دیا. تو کیا کیے, ان کے کان, ناک, شرمگاہ وغیرہ کاٹ کر اس کا ہار اور پازے بنا کر پہنے لگے. جب آپ سے یہ لوگ مشرکین ادھر نا یہ کر رہے تھے مسئلہ شہداء کا جیسے کہ اعضاء کاٹنا وغیرہ کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاٹی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر قرار پا رہے تھے, یعنی تھوڑا ریسٹ لیے تھے. ایک دم جنگ رک گئی تھی, یہ لوگ نیچے ہٹ گئے تھے گھاٹی میں, تو آپ ذرا ریسٹ لے رہے تھے.
ریسٹ لے رہے تھے تو حضرت علی کیا کرتے، اپنی ڈھال، اپنا جو شیلڈ رہتا تلوار کے وار کو روکتے، ایسا سرکل ٹائپ کا، اس میں پانی بھر بھر کر لاتے اور آپ کے زخموں پر پانی ڈالتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم دھوتے تھے. جب خون نہیں رک رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، چٹائی یا بوری کی تھوڑا سا حصہ جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھ دیا، جس سے خون آنا بند ہو گیا. اب ابو سفیان کیا کرتے، یہ جنگ ہو جاتی، سب ہو جاتا، مسلمان گھاٹی میں محفوظ تھے، یہ لوگ اپنے مشرکین اپنے کیمپ کے پاس آ جاتے اور ان کا ارادہ کیا تھا، واپس مکے کو جانے کا ارادہ کر لیے تھے، لوگ پوری تیاری کر کے مکے کو واپس جا رہے تھے. تو ابو سفیان کیا کرتے، حضرت ابو سفیان نہ کھڑے ہو کر آواز دینے لگتے لوگوں سے کہ تم میں کیا، ابو سفیان آواز دے کر کہنے لگتے کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر ہے کیا؟ تو صحابہ کوئی جواب نہیں دیتے، سب کے سب چپ رہتے. تو ابو سفیان بولتے چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہیں رہ سکتے، انہوں نے جواب دیا، ابو سفیان اللہ کے دشمن، تو نے جن جن کا نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے اور اللہ نے تیری رسوائی کا سامان ابھی باقی رکھا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہے. تو ابو سفیان بولتے تمہارے شہداء کا نا مسئلہ ہو گیا ہے، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہو گیا ہے، مگر میں نہ اس کو حکم دیا، میں آرڈر نہیں کرا کہ ان کا مسئلہ کرو، میں اس پہ نہ خوش ہوں نہ ہی جیسے کہ اس کو برا مانتا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے کہ ابو سفیان نعرہ لگاتے کہ اول حبل بلند ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ بولتے ہم کیا جواب دیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نعرہ لگاتے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحابہ کو جواب سکھاتے کہ وہ اس طریقے سے بولے اللہ مولانا ولا مولانا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان بولتے کتنا اچھا کارنامہ رہا یہ جنگ کا دن، آج کا دن جنگ بدر کا دن کا حساب ہو گیا. یعنی اس دن تم لوگ ہم لوگ پہ حاوی تھے، آج ہم لوگ تم لوگ پر حاوی تھے. تو یہ ڈھول کی طریقے سے ہو گیا، کبھی تم نیچے تھے، کبھی تمہارا پلڑا بھاری تھا، آج ہمارا پلڑا بھاری ہے. یہ جنگ نا برابری کا جنگ ہے، برابر ہو گئے آج بول کے انہوں خوش ہوتے رہتے. اور ہمارے مقتولین کا بدلہ ہو گیا بول کے بولتے ابو سفیان. یعنی ان کے بھی 70 مارے گئے تھے نا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے مشرکین کے، لیکن جنگ احد میں ہمارے 70 صحابہ کا شہدا ہو گئے، شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمر بولتے اچھا تمہارے مقتولین نا پورے جہنمی، برابر تو بالکل بھی نہیں ہے، تمہارے مقتولین اور ہمارے مقتولین برابر نہیں ہیں، کیونکہ تمہارے مقتولین کیا ہے، پورے کے پورے جہنمی ہیں، مشرکین کے سردار پورے جہنمی ہیں. ہمارے شہداء جو بھی ہے ہمارے مقتولین وہ شہداء ہے اور جنت میں رہیں گے. تو یہ بالکل بھی برابر نہیں ہے. یہ بات پہ نا ابو سفیان خاموش ہو جاتے، اب تک برابر کی بات جواب دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. جب یہ بات بولتے حضرت عمر کہ تمہارے مقتولین اور ہمارے مقتولین برابر نہیں ہے، تو ابو سفیان تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے. پھر اس کے بعد میں ابو سفیان بولتے عمر سے، عمر ایک بات سچ سچ بتا دو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر ہی حضرت عمر جواب دیتے کہ ہاں بالکل زندہ ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں بولتے ابن خیمہ قمیہ جو سمجھا تھا کہ مصعب بن کو قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے سمجھا تھا، تو اس کی بات سے زیادہ میں حضرت عمر کی بات کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں بلکہ بولتے ابو سفیان، یعنی تمہاری بات کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اس کے ابن خیمہ کے. تو اس کا مطلب ہے کہ محبت زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. تو پھر انہوں بولتے انشاءاللہ آئندہ سال پھر جنگ بدر کے لیے ہم لوگ پھر سے لڑیں گے اور کہ وعدہ کرتے. تو تمام صحابہ بھی ٹھیک ہے وعدہ ہے، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جنگ بدر کریں گے ہم لوگ، بلکہ وہ لوگ
ایکسیپٹ جو چیلنج انہوں کرتے ابو سفیان مسلمان بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. یہ تمام ہو جانے کے بعد جب مشرکین وہاں سے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے شہداء کا شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری کرتے. تو اور یہ جنگ میں بھی نا 3 یہودی آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کی جنگ تھی مشرکین کے خلاف. ٹھیک ہے, مگر اس میں نا یہودی بھی آئے تھے. تینوں یہودی آئے تھے اور حق والے جھنڈے کے ساتھ میں لڑے تھے مشرکین کے خلاف. لیکن تینوں کا انجام الگ الگ ہے. ایک ہی کاز تھا آنے کا, مطلب ایک ہی کام کیا تینوں نے. 3 یہودیوں نے ایک ہی کام کیا, مشرکین کے خلاف جنگ کی, لیکن تینوں کی نیت الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا انجام بھی الگ ہے. یعنی اس بات سے ہم لوگ کو ایک حدیث جو ہر عمل جو ہے, ہر عمل کا دار و مدار کیا ہے, اس کی نیت ہے. یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھے بنے, لوگ ہمیں اچھے کہیں گے, ہر عمل کا دار و مدار کیا ہے, نیت پہ ہے. تو یہ تینوں آئے, لڑے, بہت اچھی طریقے سے لڑے, لیکن تینوں کا انجام الگ تھا کیونکہ یہ تینوں کی نیت الگ الگ تھی. یہ 3 یہودی تھے, اسیرم, خزمان, مخریق. اسیرم کیوں آئے تھے؟ ان کے دل میں اسلام کی رغبت تھی. ان کو جب دعوت دی جاتی تو اس وقت مدینے میں جب جھٹلا دیتے تھے, لیکن ان کے دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے محبت کرنے لگے تھے. اسی اسلام کی رغبت کے لیے آئے, لڑے, جنگ میں شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اسیرم آئے تھے اور لڑکے شہید ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا, جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں. اور ایک آئے تھے خزمان, وہ بھی لڑے تھے, اور اکیلے خزمان نے ہی 7-8 مشرکین کو مار دیا تھا جو کہ جھنڈا ہولڈ کر کے تھے نا, ان کو انہوں نے یہ یہودی نہیں مارا. تو خزمان لڑے تھے, لیکن یہ کیوں آئے تھے؟ اپنی قبلی اہمیت کے لیے آئے تھے. اور یہ جو ہے کہ مطلب صرف مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈرپوک قوم ہے, یہ اس وجہ سے آئے تھے خزمان بھی. اور اتنے شدید زخمی ہو گئے تھے. ان کی بہادری دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے تھے کہ یہودی رہنے کے باوجود اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے اور بہت اچھی طریقے سے مشرکین کا مقابلہ کیا. مسلمان تو خوش ہو رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جہنمی ہے, یہ جہنمی ہے. تو صحابہ تھوڑے پریشان رہتے تھے کہ اتنا اچھا تو لڑے تھے, بیچارے زخمی بھی ہو گئے جنت میں, پھر بھی یہ جہنمی کیسے ہوئے. تو آگے چل کر جب مطلب جنگ ہو گئی, اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جب زخم اتنی تکلیف دینے لگے, تو وہ زخم کو, تکلیف کو برداشت نہیں کر کے یہ خزمان کیا کر رہے تھے, خود کو ختم کر دیے تھے. تو یعنی خودکشی حرام ہے نا, تو اس وجہ سے یہ جہنمی تھے. مخریق جب اپنے یہودی تھے, انہوں بھی اپنے قبیلے والوں سے کہہ رہے تھے کہ چلو چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے, ہم لوگ یہودی ہیں تو کیا ہوا, لڑیں گے ان کے ساتھ, مطلب بہادری دکھائیں گے اپنے. تو ان کے یہودی بولتے, ان کے قبیلے والے بولتے آج تو ہفتے کا دن ہے, جنگ احد ہفتے کے دن 7 شوال کو 3 ہجری میں ہوئی, تو آج کا ہفتے کا دن ہے, تو ہفتے کے دن ہے نا, ہم لوگ جنگ نہیں کرتے. تو انہوں مخریق بولتے ہفتے کا دن ہے تو کیا ہوا, چلو چل کر لڑتے ہیں. اگر میں مر گیا تو میرا تمام مال کس کو دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا. یہ بات کہتے اور آتے, جنگ میں لڑ کر ان کا انتقال ہو جاتا. انہوں بھی آئے تھے, لیکن صرف اپنی یہودی ہے تو بھی بہادر ہے یہ بتانے کے لیے آئے تھے, اس وجہ سے ان کا انجام بھی برا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتر کے دیکھتے تو ایک ایک صحابہ کے بارے میں پوچھتے کہ فلاں صحابی کہاں ہیں, کس حالت میں ہے, ان کی زخم کی نوعیت دیکھتے, ان سے طبیعت پوچھتے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا سعد بن ربی, ان کے بارے میں کہتے کہ سعد بن ربی کہاں ہیں, ان کو تلاش کرو, اور اگر تم ان کو پاؤ تو ان کو میرا سلام پیش کرو. تو تمام صحابہ جب ڈھونڈتے کہ جو اچھے صحیح حالت میں رہتے, وہ زخمیوں میں ڈھونڈتے رہتے کہ سعد بن ربی کہاں ہیں شہیدوں میں. تو جب ان کو ملتے تو ان کی مطلب ایک دم جان ان کی قریب تھی, آخری سانسیں چل رہی تھی ان کی اس وقت. تو صحابہ بولتے اللہ تعالی, اللہ کے رسول نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. تو انہوں نے بھی کہتے وعلیکم السلام. اور میرے قبیلے والے انصار صحابی تھے یہ, اور ہمارے انصاری صحابیوں سے کہنا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کیا بولے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کی قوم میں ایک آنکھ بھی اگر مطلب جو بھی زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنا چاہیے, یعنی اپنی آخری جان کی حد تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی. یہ آخری وصیت تھی ان کی انصار صحابہ کے لیے. یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء میں تلاش کرتے تو پہنچتے حضرت حمزہ
सैयद الشہداء شہداء کے لیڈر کے پاس پہنچتے. حضرت حمزہ کے پاس جب پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حالت، ان کی لاش دیکھ کر بہت روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی آتے حضرت صفیہ، وہ بھی اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کے ناک کان کاٹ دیے تھے، کلیجہ بھی نکال دیا تھا ان کا. تو یہ حالت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ سکتے بول کے سوچتے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں، میرے کو معلوم ہے ان کی ایسی حالت ہے، میں پھر بھی صبر کرتی، میں دیکھتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش دیکھتے تو بہت زیادہ روتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ کیا کوئی میرے حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے. تو جو مطلب جنگ ختم ہونے کے بعد عورتیں بھی، چند عورتیں آئی تھیں نا زخمیوں اور شہداء کی خبر گیری کے لیے، تو انصار لوگ چاہتے تھے کہ چند عورتیں جائیں اور حضرت حمزہ کے لیے روئے. تو یہ بے قراری میں نکل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب ایک چھوٹے سے جب رو رہے تھے تو یہ الفاظ نکل گئے تھے. پھر جب عورتیں آ کے رونا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کیونکہ بیان کر کے رونا، نوحہ کر کے رونا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. یہ چند لمحات میں سے وہ لمحات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی تھی. حضرت حمزہ سید الشہداء ہے، ان کے یہ حالت تھا. پھر ادھر مصعب بن عمیر تھے. مصعب بن عمیر کی لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے. یہ مصعب بن عمیر وہ تھے جنہوں نے مدینہ پہلے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچے، جو 12 صحابی آ کر نا بیعت عقبہ میں، دوسری بیعت عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی، ان کے ساتھ مصعب بن عمیر آئے تھے اور مدینے کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا. انہوں نے کوئی گھر چھوڑا نہیں تھا دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو ان کی کوششوں سے ہی مدینے میں دین پھیلا تھا. جو 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو لے کر ادھر آئے تھے مدینہ کی طرف. تو یہ وہ صحابی تھے، ان کی لاش پر بھی دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے. پھر شہداء کی تدفین ہوتی. ہمارے 70 صحابہ مارے گئے تھے، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ 70 صحابہ کے پاس 70 کفن الگ الگ سے نہیں تھے، اور شہداء کو نہلایا نہیں جاتا تھا. شہداء جس حال میں رہتے ہیں ان کے کپڑوں کو اسی میں مطلب دفنایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کپڑے میں 2 یا 3 صحابہ کو لپیٹ کر دفناتے تھے، اور آگے انہیں رکھتے تھے جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، ان کو آگے رکھتے تھے. حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کو رکھا، کیونکہ یہ آپ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، دونوں کو ایک ساتھ رکھا. اور مصعب بن عمیر کو، یعنی مصعب بن عمیر کے پاس صرف ایک ایسا کپڑا تھا، جب سر کے اوپر کرتے تو ان کے پیر نظر آتے، پیر کے اوپر کرتے تو سر نظر آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو گھاس سے ڈھک دے، مطلب جو بھی حصہ سر کی طرف چادر کھینچ کے پیروں کی طرف گھاس ڈال دے. یہ شہداء تھے. یہ ان کی شہداء کی وجہ سے اتنا آج ہم لوگ مسلمان بنے، بس ان کی قربانی کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان، دین ہم تک پہنچا اور ہم مسلمان. حضرت حنظلہ کی لاش کو تلاش کیا گیا. جب تمام شہداء مل گئے تو حضرت حنظلہ کی لاش کو بھی بتایا گیا اور ڈھونڈا گیا. تو وہ ایک پہاڑیوں میں ملی صحابہ کو نظر آئی، اور ان کی لاش سے نا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حنظلہ کی لاش گیلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان کی بیوی سے پتا کرو کہ کیا معاملہ ہے. یعنی ان کی شادی ہوئی تھی، میاں بیوی دونوں ساتھ میں تھے. جب جہاد کا اعلان ہوتا تو اسی حالت میں حضرت حنظلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاتے، جنگ میں لڑتے، شہید ہو جاتے. اسی لیے انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، کیونکہ جنابت کا غسل فرض ہے سب پر.
تو اس وجہ سے انہیں غسل دیا تھا، کیونکہ شہداء کو تو غسل نہیں ہے، جس حالت میں انتقال ہو جاتا ان کا اسی میں دفن کر دیتے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کو غسل واجب تھا، اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ تو اس بات سے ہم لوگ کو اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آیا کہ 3 ہجری میں سے پہلے ہی غسل جنابت کا غسل، وضو وغیرہ سب اچھے سے ہم لوگ کو جبکہ مسلمان فالو کرنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر حنظلہ، اسی لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ غسیل الملائکہ۔ حضرت حنظلہ کو کیا بولیں گے؟ غسیل الملائکہ، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ تمام ہو گیا، شہداء کی تدفین بھی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف سے مدینے کی طرف واپس ہوتے، تو مدینے کی واپسی پر آپ کو حضرت حمنہ بنت جہش کی ملاقات ہوتی۔ تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب صحابہ ان کو بتاتے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی شوہر نہیں، آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش جو رہتے ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے ماموں حضرت حمزہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور صبر کیا۔ لیکن جب انہیں کہا گیا کہ آپ کے شوہر مصعب بن عمیر کا انتقال ہو گیا تو وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اس کا شوہر کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ تھے، تو جب سعد بن معاذ نے کہا کہ سامنے سے میری والدہ آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، انہیں مرحبا کہا اور انہیں تسلی بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام شہداء کے گھر والے اطمینان رکھے، وہ تمام کے تمام ایک ساتھ سب جنت میں واقع ہے۔ پھر اسی طریقے سے بنو دینار کی ایک خاتون تھی، انہیں کہا گیا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا اور بھائی کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے ان سب پر صبر کرتے ہوئے بس یہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ، یہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو شہید ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ جب انہیں کہا گیا کہ اے ام فلاح، آپ جیسا چاہ رہی ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، سلامت ہے۔ تو انہیں جب یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تمام تکلیفیں ہیچ ہے، یعنی کوئی معنی نہیں رکھتی، کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح سلامت ہے تو کوئی تکلیف معنی نہیں رکھتی۔ یہ تھا اس وقت کی عورتوں کا ایمان۔ پھر مسلمان کی شہداء کی تعداد تھی 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن 70 میں سے بھی نا انصاری صحابہ زیادہ تھے۔ انصاری صحابہ کون تھے؟ انصار کسے کہا جاتا ہے؟ جو مدینے کے رہتے تھے ان میں، تو 65 لوگ انصاری صحابہ تھے اور باقی کے مہاجرین تھے۔ 65 میں بھی 41 اوس قبیلے کے تھے اور 24 خزرج قبیلے کے تھے۔ جب مدینے پہنچ جاتے، لوگوں کو تسلی دے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخموں سے چور رہتے، صحابہ بھی بہت حد تک زخموں سے چور رہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بتا کر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے آواز لگانے لگتے کہ چلو، کیونکہ اگر مشرکین کے دل میں آ گیا کہ جا کر مدینے کو فتح کرنے کا ارادہ آ گیا، تو وہ لوگ مشرکین کی فوج واپس پلٹ کر آ سکتی ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جنگ کا ارادہ کرتے، جسے غزوہ حمر الاسد کہا جاتا ہے، یعنی حمر الاسد کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ریڈی ہو گئے تھے کہ مشرکین آئے واپس تو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ابو سفیان کو بھی تھوڑی دور جانے کے بعد احساس ہوتا، ارے شاید ہم لوگ جنگ جیت جاتے تھے، ہم لوگ جلدی واپس ہو گئے، بلکہ ابو سفیان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا، پھر ابو سفیان بھی واپس پلٹتے، کیونکہ ابو سفیان ہی اس لشکر کے سردار تھے، تو ابو سفیان واپس پلٹتے۔ کپڑے نکالو باہر سے۔
ابو سفیان بھی واپس آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے، یعنی ایسے لوگوں کو بھیجتے کہ ابو سفیان کو بتا دیتے کہ مسلمان تو اب اور زور و شور سے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ان لوگ میں بہت جذبہ ہے، تم شاید یہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند اقدامات اٹھاتے جس کی وجہ سے ہونے والی جنگ رک جاتی اور مشرکین واپس پلٹ جاتے۔ تو یہ تھی جنگ احد۔ جنگ احد کا تجزیہ کیا ہے کہ کھرے و کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ کھرے و کھوٹے کی پہچان کیسا ہوگی؟ یعنی مخلص مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار تھے، ان کا پتہ چل گیا، اور منافقوں کا نفاق بھی پتہ چل گیا۔ منافقوں کا نفاق دیکھیے کس طریقے سے وہ لوگ جنگ کے لیے تو آئے، حالانکہ رک جانا چاہ رہے تو مدینے میں بھی رک جا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اور مشرکین کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پوائنٹ پہ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج سے الگ ہوئے جہاں سے مشرکین دیکھ سکتے تھے، اور وہاں پر تھوڑی سی مسلمان کے فرقوں میں آیا تھا کہ شاید ہم بھی جنگ پلٹ جائے، اتنا بڑا لشکر ہے اور ہمارا صرف اتنا لشکر ہے، تو یہ خیال آیا تھا، اور وہ لوگ کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ منافق کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، اور مسلمانوں کو اعزاز حاصل ہوا۔ مسلمانوں کو کیا اعزاز حاصل ہوا؟ مسلمان کے جتنے بھی شہداء تھے ان کو جنت ملی، جنت میں اعلیٰ مقام ملا، اور وہ زندہ ہے، شہید یعنی زندہ ہے وہ لوگ۔ اور پھر جو بھی صحابہ زخمی ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب رسول اللہ نے ایک ایک صفات بیان کی تھی کہ تم جنتی ہو، تم نے جنت واجب کر لی ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن عبیدہ سے کہا کہ تم نے جنت واجب کر لی ہے، اور ملک بن سنان کو کہا جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے۔ اور سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ میرے ماں باپ تم پر مہربان۔ اس طریقے سے مختلف اعزاز مسلمانوں کو ملے۔ تو یہ تھا آڈیو 16 کا خلاصہ۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ ہے تو پوچھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔